السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس صدق الله ورسوله النبي الكريم. محترم حضرات، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان عورت اور حق وراثت ہے. موضوع کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر درخواست کی جاتی ہے کہ توجہ کے ساتھ سنا جائے اور میدان عمل میں اترنے کی پوری کوشش کی جائے. تو لیجیے ذرا کان کھول کر سنیے. اگر قطروں کو جمع کر دیا جائے تو دریا اور سمندر بن جاتا ہے. اگر ذرے مل جائے تو پروت اور پہاڑ بن جاتا ہے. اگر پھلولے پر محنت کی جائے تو عمدہ قسم کا لباس بن جاتا ہے. اگر موتی پرو دیے جائے تو حسینوں کے گلے کا ہار بن جاتا ہے. اگر افراد پر محنت کی جائے تو عمدہ قسم کا لباس بن جاتا ہے. اگر چنگاری کو نہ بجھایا جائے تو وہ شعلہ بن کر نہ جانے کتنی چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے. اگر خود بخود اگنے والی جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے تو خوفناک جنگل تیار ہو جاتا ہے. اگر دریا سے رسنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو سیلاب بن جاتا ہے. اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو وہ ڈاکو اور لٹیرے بن جاتے ہیں. محترم حضرات، مذہب اسلام میں عورتوں کے لیے وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس سے ساری دنیا کے دھرم اور مذہب خالی ہیں. مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہ تھی. عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. عورت کو سانپ سے بھی زیادہ زہریلی اور خطرناک سمجھا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ سانپ کے نشے کا علاج ممکن ہے مگر عورت کے نشے کا علاج ممکن نہیں. عورت کو شر اور برائی کی بیٹی کہا جاتا تھا. عورت کو سلامتی کی دشمن کہا جاتا تھا. لوگ اپنے گھروں میں لڑکی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر پاتے تھے. جانوروں کی طرح عورت کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی پوزیشن نہ تھی. عرب کا درندہ باپ ولادت کے وقت ننگی تلوار لے کر گھر کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جاتا تھا. اگر اسے لڑکا پیدا ہونے کی خبر ملتی تو خوشیاں منائی جاتی اور اگر لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا خون کھول جاتا تھا. باپ اسے ہاتھ میں لیتا اور اپنی ننگی تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیتا تھا. محترم حضرات، مذہب اسلام نے مسلم کی چکی میں پسنے والی عورت کو ذلت و پستی کے غار سے نکل کر عزتوں کا ہار پہنایا. فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا کلها متاع خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ کہ ساری دنیا نفع کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے بہتر نفع کی چیز نیک عورت ہے. رب کائنات نے فرمایا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے اپنے مرنے کے بعد جو بھی مال و دولت چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے. تقسیم میراث خدا کا قانون ہے. جو شخص خدا کے اس قانون کو توڑے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے وارث کی میراث کو ختم کر دیا اللہ پاک قیامت کے دن جنت سے اس کے میراث کا حصہ ختم کر دیں گے. محترم حضرات، مذہب اسلام ہم سب کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے مال و دولت میں سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. اس کے بعد اگر اس کے دل میں کسی کا قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے. یہاں تک کہ اگر بیوی کا مہر باقی ہو تو اس کو بھی ادا کیا جائے. اس کے بعد مرنے والے کی جائز وصیت کو پورا کیا جائے. ان تینوں حقوقوں کو ادا کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو اس کو قرآن و حدیث کے فیصلے کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. اسی کا نام حق وراثت ہے. افسوس صد افسوس، آج کی مسلم سوسائٹی شریعت کے حکم سے بہت دور ہے. کتنے مسلمان ہیں کہ وراثت کے فریضے کو جانتے ہی نہیں، جبکہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ النساء میں اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کسی کی ایک بالش زمین بھی نہ کی ہوگی تو کل قیامت کے دن ساتوں زمین میں سے اس ایک بالش کے برابر زمین کا حصہ تو ہار بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. محترم حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ دنیا میں حق والے کا حق ادا کر کے اپنے معاملے کو صاف کر لے، جو کہ آخرت کا معاملہ
خدا کی بارگاہ میں انسان کی نیکیوں سے حقوق کی ادائیگی ہوگی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق باقی رہ جائیں گے، تو اس حق والے کو ناز پر لاد دیے جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کا حق ادا کرنے کی اور حق وراثت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء